ایک دن ایک جنگل میں ایک طوطا، ایک مینا، ایک چڑیا، ایک کبوتر، کالا کوا، گوری کوی اور بہت سارے پرندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کالا کوا بڑی تیزی سے، ہوشیاری سے سامنے آتا ہے، ساتھ گوری کوی کو بھی لے کے آتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر مور بھی پہنچ جاتا ہے اور پھر طوطا اور مینا بھی آ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ فاختہ بھی آ جاتی ہے اور پھر کبوتر بھی پیچھے نہیں رہتا، وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب کھڑے ہو کر اپنی اپنی تعریفیں گا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کون کتنا چالاک ہے اور کتنا ہوشیار ہے۔ تو انہی باتوں میں باتیں کرتے کرتے آپس میں تکرار ہو جاتی ہے۔ کالا کوا: دیکھو دیکھو سب پکشی دیکھو، میں بہت ہوشیار ہوں، ایسے ہی تو نہیں دنیا والے مجھے سیانہ کوا کہتے، میں اپنی سیانہ پن سے اور اپنی ہوشیاری سے ہر کام کو کر لیتا ہوں۔ گوری کوی کو دیکھو، پوچھو اس سے میں کتنا عقل مند ہوں۔ گوری کوی بھی اپنے میاں کی تعریف کرتے ہوئے، ہاں ہاں کالا کوا تو بہت ہی سیانہ ہے، بہت ہی عقل مند ہے، میں نے تب بھی ایسے ہی تو نہیں اس کے ساتھ شادی کی۔ یہ سننا تھا کہ مینا کا جوڑا بھی بول پڑا، دیکھو ہم سے زیادہ تو یہاں پرندوں میں کوئی خوبصورت نہیں، ہم دیکھو کتنے وائٹ ہیں، دودھ کی طرح سفید چمکتے ہیں، اور ہمارا دماغ تو تم لوگوں سے زیادہ کام کرتا ہے، ہماری نظر دور تک پہنچتی ہے، ہم تو سارے پرندوں کی شان و شوکت ہیں، سفید کلر کے پرندے تو فرشتوں جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ بس تو پھر کیا یہ سننا ہی تھا کہ سب پرندوں کو غصہ آ گیا۔ سب نے کہا ہم سب اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں، ہم سب تم لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں، تم اپنی تعریفیں گا رہے ہو تو کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ طوطے نے کہا دیکھو دیکھو میرا کلر دیکھو کتنا پیارا ہے، سبز کلر کا، اور میری چونچ دیکھو کتنی سرخ لال ہے، اور میرے پر بھی دیکھو کیسے لال کلر کے ہیں، میں تو انسانوں کی بولی بھی بول سکتا ہوں۔ پھر کبوتر بولا، کبوتر نے کہا دیکھو میں بھی وائٹ ہوں، اور میں تو ہر وقت ہوٹر کر کے اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد فاختہ کی باری آئی۔ فاختہ نے کہا تو میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، میں بھی اللہ کے پرندوں میں سے ایک نایاب پرندہ ہوں۔ مور جو کافی دیر سے چپ کر کے ان کی باتیں سن وہ بھی بولا، کہتا ہے دیکھو تو صحیح میں کتنا خوبصورت ہوں، میرے کلر دیکھے ہیں، اور جب میں اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتا ہوں تو ساری دنیا خوشی سے تالیاں بجاتی ہے۔ ٹونی چڑیا سب کی باتیں سن رہی تھی، یہ سب ٹونی چڑیا کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ کیا تم لوگوں نے سب کے میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ہی لڑائی کرنی تھی؟ میں اپنے گھر کے پاس بلایا آپ لوگوں کو ملنے کے لیے کہ ہم سب مل کر کوئی اچھا کام کرنے کا پلان بنائیں، تو تم لوگوں نے یہاں آ کر یہ اچھا کام کیا، لڑنا شروع کر دیا۔ ٹونی چڑیا غصے سے بولی۔ ٹونی چڑیا بہت غصے سے بولی۔ بس ٹونی چڑیا غصے سے بولی، اس نے سب کو کہا سب اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور کل اس بات پہ بات کریں گے، کل سب جمع ہوں گے دوسرے والے پارک میں تو ادھر سب بات کریں گے۔ تو پھر سب پرندے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تاکہ کل صبح آ کر اس بات کو، معاملے کو ختم کریں گے۔ ارے دیکھو دیکھو کیا ہو گیا ہے، ہمارے جنگل میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب پرندے آپس میں کیوں لڑے ہیں؟ یار مجھے بھی نہیں پتا یہ کیوں لڑے آپس میں، کیا ہو رہا ہے ہمارے جنگل میں، یہ تو نیا ہی تماشا ہو رہا ہے۔
जराफ जराफ तुम देखो, तुम्हारी तो गर्दन बहुत लंबी है ना, तुम देखो ऊंचा सर करके कि वहां दूर क्या हो रहा है। ये सब परिंदे आपस में क्यों लड़ रहे हैं। एलिफेंट एलिफेंट बेबी, तुम तो ऊपर बैठे हो, तुम ही बता दो, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है वहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यार डॉग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ दूर क्या हो रहा है। मंकी बेबी तुम्हें कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा। यार ये दूर क्या हो रहा है वहां पे, ये हमारे बच्चे क्या। ये दूर परिंदे क्या कर रहे हैं, सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं वहाँ खड़े होके उनको। यार जिराफ देखो, तुम्हारा बच्चा भी उधर ही है, देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। मंकी पता करो, तुम्हारा बच्चा भी उधर ही है, हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। उनकी हरकतें देख देख के वो भी सब कुछ ये ऐसा ही करेंगे। तुम सब तो मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम लोगों के बच्चे उधर खड़े होकर उन परिंदों की लड़ाई देख रहे हैं। अगर उनकी लड़ाई में उनको कोई नुकसान पहुंच गया तो। मेमे तुम देखो तुम्हारा बेबी भी उधर है या नहीं, जाओ बचाओ उनको। पांडा पांडा तुम वहां खड़े होके क्या देख रही हो, जाओ बचाओ उनको, छुड़वाओ उनको और अपने बच्चों को इधर लेके आओ। कितना सुकून था हमारे जंगल में जब से इन परिंदों ने यहाँ पे डेरे जमाए हैं, घोंसले बनाए हैं, तब से इनकी हर वक्त चूँ चूँ चाँ चाँ चूँ चूँ चाँ चाँ चलती रहती है। यार मैं तो कहता हूँ हमें जंगल के बादशाह को, शेर को बताना चाहिए, वही इन सब को ठीक करेगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें अपने बादशाह को बुलाना चाहिए। वो जब ये माहौल देखेगा तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर इन सब परिंदों की खूब ठुकाई करेगा। तुम सब कहाँ जा रहे हो। मेंढा तुम कहाँ जा रहे हो, और मीमा तुम कहाँ जा रहे हो। रुको, मेरी बात सुनो, हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें इसका हल निकालना चाहिए। इस तरह तो हमारे जंगल का जो है एनवायरनमेंट ख़राब हो तुम जाएगा। ठीक कहते हो सोनू, तुम ठीक कहती हो, चलो चलो हम शेर के पास चलते हैं, उसको बताते हैं, वो इन सबको बुला के या इनके पास जाके इनको ठीक करे। अगले दिन तमाम परिंदे एक खूबसूरत बाग में इकट्ठे हो गए। सब ने दोबारा से अपनी अपनी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। चलो आप सब बताओ, आज आपका क्या मसला है, सब कल क्यों लड़ रहे थे मेरे घर के सामने। देखो देखो टोनी चिड़िया, बात साफ है, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, ग्रीन हूँ और मेरी लाल चोंच है, लाल पर है, मैं खूबसूरत परिंदा हूँ, मैं तो परिंदों का सरदार होना चाहिए, मेरा नाम पैरोट है, सबसे खूबसूरत नाम है। और ये सब मुझ पे ज़रा भी इत्मीनान नहीं करते, ना ही मुझे काबिल तारीफ़ समझते हैं। लो, तुम्हारा कलर अगर ग्रीन है तो क्या हुआ, चोंच लाल है तो क्या हुआ, हमारा कलर ब्लैक है, काला कलर भी तो एक कलर है ना, मैं और काला कौवा भी तो एक कलर ही है ना, हम सबसे ज़्यादा सियाने हैं और ज़्यादा अक्लमंद हैं। वाह वाह, सब अपनी तारीफ़ों में लगे हैं, मैं जो नाच नाच कर सब बच्चों को खुश करता हूँ। मेरे अंदर तो बहुत सारे कलर हैं, तुम लोगों का तो एक एक कलर है, मेरे अंदर तो बहुत सारे कलर हैं, ब्लू वाइट ग्रीन सब कलर हैं। मेरा नाम मोर है और मैं सब बच्चों को सबसे ज़्यादा खुश करता हूँ और अच्छा भी लगता हूँ। सब अपनी बोलियां बोल रहे हैं, मेरी तरफ तो कोई देख नहीं रहा, मैं कितनी हसीन चिड़िया हूँ, मैं कितनी खूबसूरत चिड़िया हूँ, मेरे अंदर कितने कलर हैं, मैं क्या सबको नज़र नहीं आ रही, देखो तो मुझे तो बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं।
سب کی ہوگی تعریفیں، ہم دونوں میاں بیوی کسی کو نظر نہیں آتے، ہمارا رنگ بالکل سفید ہے، کوئی داغ نہیں ہمارے اوپر، سفید کلر تو سب کو پسند ہوتا ہے، روشنی کرتا ہے، دیکھو تو ہم کتنے خوبصورت ہیں، مینا اور طوطا ہمارا نام ہے۔ واہ واہ، میں تو سب سے پیاری ہوں، امن کی فاختہ ہوں، میں تو سب سے پیار کرتی ہوں، سب میں صلح کرواتی ہوں، میری بھی تو کوئی تعریف کرے، لوگ تو میری اتنی تعریفیں کرتے ہیں، میں امن کی فاختہ کہلاتی ہوں۔ میں جو گھٹر ہوں کر کے اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہوں، میرا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، میں بھی تو ایک سفید پرندہ ہوں، میں تو اپنے اوپر اتنا فخر نہیں کرتا، تم سب اپنے اپنے رنگ گنوا رہے ہو، یہ سارے رنگ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس میں تم لوگوں کا کیا کمال ہے؟ یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا۔ تم سب نالائقوں نے کیا شور مچا رکھا ہے، مجھے ہر طرف سے تم لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں، جنگل کے سارے جانور پریشان ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑائی کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، آج کے بعد مجھے تم لوگوں کی لڑائی کی آواز نہ آئے، نہ ہی کہیں سے شکایت آئے، تم سب لوگ اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق ہو، سب میں اللہ نے کچھ نہ کچھ خصوصیات رکھی ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرو اور وعدہ کرو آئندہ نہیں لڑو گے، کیونکہ ہر جاندار کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتا ہے، ہر جاندار کسی نہ کسی کے کام آتا ہے، اللہ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو خبردار آج کے بعد تم لوگ لڑائی کی اور مجھے تم لوگوں کی کوئی شکایت آئی۔ شیر نے سب کو ڈانٹا تو سب سمجھ گئے اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر سب نے ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔